لوگوں کو، جہالت میں رہنے والوں کو، اندھیروں میں سفر کرنے والوں کو، دین سے دور رہنے والوں کو اس وقت دین یاد آتا ہے جب کوئی بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے، جب کسی کے ہاں موت مہمان ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت صدقے بھی بہت کیے جاتے ہیں، خیراتیں بھی بہت ہوتی ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں کہ تاکہ آسانی سے اس کی روح قبض ہو جائے اور یہ عالم برزخ کی طرف چلا جائے۔ تو جس طرح ہم صدقہ، خیرات، اطاعت اور تابعداری بوقت اخیر کرتے ہیں، اگر وہی ہم صدقات اور وہی خیرات اور وہی دینداری اور تابعداری اگر ہم اپنی جوانی میں لے آئیں، اپنی زندگی میں اور حیاتی میں اور صحت اور سکھ والے ایام میں اگر ہم اپنا وہی انداز رکھیں جو بوقت اخیر ہوتا ہے، تو یقیناً ہمیں زندگی بھی اور موت بھی، قبر حشر بھی بہت خوب نصیب ہو جائے گی۔ بوقت اخیر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ابھی میری توبہ قبول ہو جائے۔ توبہ کرنا تو بندے کا کام ہے، لیکن قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ ہم تو توبہ کریں، لیکن اگر وہ قبول نہ کرے تو پھر کیا بنے؟ ہم تو آخر وقت میں پلٹ آئے کہ جب 2-4 دن رہتے تھے دنیا سے جانے کے، یا چند سال تھے آخری بڑھاپے کے، ہم نے توبہ کی تسبیح اور استغفار کی کثرت ہم نے کی، لیکن اگر اس وقت ہم کریں توبہ، خدا نہ کرے قبول، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، کسی کا محتاج تو نہیں ہے، ایک غرض ذات ہے اللہ کی اور غیر محتاج ذات ہے اللہ کی۔ اگر ہم توبہ کرنا چاہیں وہ نہ مانے تو پھر کدھر جائیں گے؟ جبکہ سید البشر ابا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے کہ اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں، جوانی میں خدا کو یاد کرو، اور توبہ استغفار جوانی میں ہی انبیاء کی سنت بھی اور ان کا طریقہ بھی ہے۔ ہمارے آدم علیہ السلام کی پیاری ذات سے فقط ایک بھول واقع ہوئی تھی، خطا، وہ بھی دانا کھانے کی وجہ سے۔ وہی بھول بخشوانے کے لیے اور اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے آپ کو 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا پڑی، ایک دانے کی بھول بخشوانے کے لیے۔ جو دانہ آدم علیہ السلام نے جنت میں کھایا تھا، وہی ایک دانہ، اس پہ اللہ اتنی ناراض ہوا کہ 300 سال تک آدم علیہ السلام کو اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگنا پڑی اور توبہ کی درخواستیں بھیجنا پڑی کہ رب تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہمارا سارا سفر رائے گاں اور بے فائدہ چلا جائے گا۔ تو یہ آدم علیہ السلام ہیں کہ جن کی دعا قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث پاک میں بھی یہ مکمل واقعہ موجود ہے۔ ایک دانے کی بھول بخشوانے کے لیے آپ نے 300 سال تک اللہ کے بارگاہ میں توبہ کے الفاظ بولے، تب جا کے حضور کے واسطے سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اتنی عرصہ لگا اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور توبہ کرنے کے لیے 300 سال، تو ہم جب 60 سال کی زندگی رائے گاں بنا دیں، ضائع کر دیں، آخری 3 سال یا 3 مہینوں میں یا 3 دنوں میں ہم کون سی وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے بارگاہ میں پیش کر کے ہم اپنی بخشش طلب کر لیں؟ اس وجہ سے فقط جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے اس وقت لوگوں کو بڑا دین یاد آتا ہے کہ نہیں، میت کا سرہانہ جو ہے وہ اس طرف کر دیں کعبے کی طرف، اور اس کی پائنٹی جو ہے وہ دوسری طرف ہونی چاہیے تاکہ کہیں کعبے کو ٹانگے نہ ہو جائیں۔ تو یہ فقط ہمیں دین مرنے کے بعد کی اصول نہیں سکھاتا، جب زندہ ہیں ہم تب بھی دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 6 پارہ میں اور اس کے 4 رکوع سورہ المائدہ، رکوع اس کا اول ہے، آیت نمبر غالباً 3 ہے، قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا ہے، تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارا دین جو اسلام ہے یہ دین مجھ اللہ کو خود پسند ہے، میں نے یہ دین خود پسند کیا اور میں نے تمہیں کامل دین عطا کیا ہے۔ تو جو اللہ نے ہمیں دین کامل عطا کیا ہے، کامل کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسئلہ کا جواب اس دین میں موجود ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جس لائن میں ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، جون سا وقت ہے، جون سی جگہ ہے،
ہر طرح کے مسائل قرآن و سنت میں اور حضور کے دین میں موجود ہے۔ تو ہم نے فقط مرنے کے بعد گلخانی جمعراتیں 40واں برسی چہلم اس کے لیے ہم نے دین کو نہیں رکھنا، ہم نے اپنی شادیوں میں بھی دین کو لے آنا ہے کہ ہماری خوشیاں کیسی ہونی چاہیے، اپنی ہے یا بیٹے کی ہے، بیٹی کی ہے یا پوتی کی جو شادی ہے وہ کس انداز میں ہونی چاہیے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ تقیہ زکیہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی حضور نے کیسے فرمائی، ان کا نکاح کیسے ہوا اور حضور نے ان کو جہیز میں کیا عطا فرمایا۔ جب حضور کی اپنی بارات گئی حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پہ تو وہ کس شان میں بارات گئی تھی اور براتیوں میں کون تھے اور براتیوں نے کون سا ترانہ پڑھا یا براتیوں نے کون سے سہرے گائے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہماری خوشی ہو اور گانے کے لیے گلوکار آ جائیں، ڈانس کے لیے عورتیں آ جائیں، خسرے وغیرہ منگوا لیے جائیں، ساری رات کو خراب کر دیا جائے اور پورے معاشرے میں بھی حجائی بدکاری کی لہر کو دوڑا دیا جائے، یہ کوئی خوشی نہیں، یہ بربادی ہے۔ خوشی وہ نہیں جس خوشی میں شیطان خوش ہو، اصل شادی اور خوشی وہ ہے جس میں مدینے سے مصطفیٰ بھی خوش ہو اور خدا بھی خوش ہو۔ اگر ہم نے اپنی خوشی میں اللہ رسول کو خوش نہ کیا تو وہ ہماری کوئی خوشی نہیں ہے، چاہے جہاں ہمیں مبارکبادی دیتا رہے۔ جس خوشی پہ رب بھی ناراض اس کا رسول بھی ناراض تو وہ ہمارے لیے شادی نہیں، وہ بربادی ہے۔ شادی خوشی کو کہتے ہیں، وہ کوئی خوشی نہیں، وہ بربادی ہے، وہ تباہی ہے، انجام کے لحاظ سے بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا گھاٹا ہے یاد رکھیں انسان کا اس خوشی میں۔ لہذا خوشی وہ کہ جس خوشی میں حضور بھی خوش اللہ بھی خوش۔ تو کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم ایسی خوشی کرنا چاہتے ہیں جس خوشی میں خدا خوش ہو جائے تو وہ آپ کو مشورہ ضرور دے گا کہ اس خوشی میں تلاوت قرآن ہونی چاہیے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے اور قرآن و سنت کا واز ہونا چاہیے، درس ہونا چاہیے، شریعت کے مسائل ہونے چاہیے، میاں بیوی کے باہم حقوق ہونے چاہیے، گھر چلانے کے آداب طرق و طریقے بیان ہونے چاہیے۔ جو لڑکی اپنے والدین کو چھوڑ کر خامد کے گھر آ رہی ہے اس کا یہاں حق کیا بنتا ہے اور جس گھر میں آئی ہے اس نے اس گھر کو کیسے چلانا ہے، اگر یہ سارے انداز قرآن و سنت کے بیان کر دیے جائیں تو جب ایک طرف قرآن کھلا ہوا ہو اس طرف حدیث پاک ہو پھر اس کا درس دیا جا رہا ہو تو کیا بات ہے، خدا خوش نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ، اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا رسول بھی خوش ہوگا۔ تو وہی خوشی ہے جس خوشی میں شریعت بھی خوش، خدا رسول بھی خوش۔ واپس آتے ہیں، مسئلہ ہم نے پچھلے جمعہ یہ چلایا تھا کہ جہاں ہم نے اپنے رشتہ دار کو دفن کرنا ہے، جس طرف بھی قبرستان ہے، جاتے ہوئے ہم نے سرہانہ میت کا اور چار پائی کو ادھر کو کرنا ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں، چاہے اس کی ٹانگیں کعبے کو ہو جائیں، گناہ نہیں، یہ ثواب ہے۔ مثلا قبرستان مشرق کی طرف ہے، جہاں سے جس طرف سے سورج ابھرتا ہے اس طرف اگر چار پائی ہم لے کے جا رہے ہیں تو میت کا سرہانہ ادھر ہونا چاہیے، چاہے اس کی ٹانگیں اور اس کی پینتی جو ہے چار پائی کی وہ کعبے کی طرف بھی ہو جائے تو کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ نیکی اور ثواب ہے۔ کہ زندہ لوگوں کے احکام اور ہوتے ہیں، مردہ لوگوں کے احکام اور ہوتے ہیں، اور مردہ کی جو حالت ہے یہ مریض کی نماز والی حالت کو مشابہ ہے کہ جب مریض مرض کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، وہ لیٹ کے نماز پڑھتا ہے تو پھر یا تو اس کو شمالاً جنوباً لٹا دیا جاتا ہے یا شرقاً اور غرباً لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے پاؤں کعبے کی طرف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں جہاں حکم سختی سے مجھے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، کہ اے کلمہ پڑھنے والوں جب تم اپنی قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں جاؤ تو نہ تم نے کعبے کو منہ کرنا ہے نہ تم نے کعبے کو پیٹھ کرنی ہے۔ جب تم اپنی حاجت کے لیے جاؤ، انسانی اور طبی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب تم باتھ روم یا صحرا میں جہاں بھی مطلب اپنی آپ قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں تو لا تستقبلوا القبلہ، خبردار تم نے منہ نہیں کرنا کعبے میں، ولا تستدبروا، اور نہ تم نے اپنی دبر اور اپنی پیٹھ کرنی ہے کعبے میں۔ یہ ہے ہمارے زندہ رہنے کے آداب کہ ہم نے کعبے کا احترام کیسے کرنا ہے، ہم نے کعبے کا ادب کیسے کرنا ہے، ہم نے کعبے کی عظمت کو سلامی عقیدت کیسے پیش کرنا ہے۔ چاہے وہ باتھ روم میں بندہ اپنی قضائے حاجت کرے یا صحرا ہے، جنگل ہے، بیاباں ہے، تو جس جگہ بھی بندہ اپنی قضائے شہادت اس کے لیے جائے نا حاجت کے لیے، تو اس بندے کو ہر حال میں
منہ اور پیٹھ کعبے کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں، اگر مشرق کو منہ ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں، شمال کو منہ نہیں ہونا چاہیے بوقت قضاء حاجت، یہ مسئلہ غلط ہے۔ کعبے کی طرف جس طرح منہ کر کے پیشاب کرنا منع ہے، اس طرح کعبے کو پیٹھ کرنا بھی منع ہے۔ اللہ اکبر، پیٹھ بھی اچھی چیز نہیں، پیٹھ کرنا بھی کعبے کو منع ہے۔ باقی رہ گیا ہے شمال اور جنوب، ان دو سائڈوں میں سے جس طرح بھی بندہ منہ کر کے پیشاب کرے وہ جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرف اگر منہ کریں گے آپ تو ادھر تو وہ قطب ستارہ ہے، قطب نما ہے، قطب ستارہ ہے۔ بات یہ ہے ستارہ بلا شک ہے، لیکن اس ستارے کی تعظیم، توقیر، ادب کا حکم ہمیں شریعت نے نہیں دیا ہے۔ تو جو چیز شریعت ہم پر واجب نہ کرے، ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو اپنے اوپر واجب نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، جو چیز شریعت نے ہم پر واجب نہیں کی، ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو اپنے اوپر ضروری اور واجب نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو قطب ستارہ ہے بلا شک یہ شمال کی جانب ہے، لیکن یہ تو رات کو ہوتا ہے، دن میں تو ظاہر نہیں ہوتا۔ رات کو ہو بھی صحیح تو قطب ستارے سے کہیں بڑھ کر شان ہے چاند کی۔ اگر اس کا احترام ضروری ہے تو پھر چاند کا احترام بھی ضروری ہونا چاہیے۔ پھر چاند جو روشنی حاصل کرتا ہے سورج سے، تو اس سورج کی روشنی اور اس کا مقام تو چاند سے بھی کئی درجے زیادہ ہے، تو پھر اس کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ دن میں سورج ہوتا ہے، رات کو چاند اور ستارے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا پیشاب اور قضا کیسے کرنی چاہیے؟ پھر تو مجبور ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے۔ تو شریعت بندے کو مجبور نہیں کرنا چاہتی۔ لہٰذا شمالاً جنوباً یہ دونوں سائڈز جو ہیں یہ قضاء حاجت کے لیے بالکل جائز ہیں، کسی طرف بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں اگر کوئی بندہ سویا ہے، اس کی ٹانگیں ہیں کعبے کی طرف تو پھیر دو، اگر ہے شمال کی طرف تو کاٹ دو۔ ایسا مسئلہ بھی بیان ہوتا ہے، اگر سوئے ہوئے بندے کی ٹانگیں ہیں کعبے کی طرف تو ان کو پھیر دیا جائے، اگر کسی نے شمال کی طرف ٹانگیں کی ہے بوقت نوم اور حالت نیند میں تو اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا جائے۔ یہ بالکل جبر ہے، کہیں شریعت میں حکم یا مسئلہ یا فتویٰ موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کہ کعبے سے بڑھ کر شان جو وہ قطب ستارے کی ہے، حاشا اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ہاں بعض عاشق لوگ، حضور کی ذات کے عاشق اور دیوانے، یا پھر نہ سمجھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس وجہ سے اس طرف چار پائی کی پینتی ہے یا اپنی ٹانگیں اس لیے نہیں کرتے کہ جو شمال ہے اس طرف مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ یہ بات اپنی پیش کرتے ہیں اپنے اس میں کہ ہم اس طرف اس وجہ سے منہ نہیں کرتے لیٹرین میں، یا اس وجہ سے اس طرف ٹانگیں کر کے ہم نہیں سوتے کہ یہ جو شمال ہے نا اس طرف حضور کا روضہ مبارک ہے۔ بات یہ ہے کہ جہاں ہم اور آپ موجود ہیں، جہاں سے دونوں حرمین شریفین طیبین طاہرین وہ دونوں ہی کعبہ، مطلب ہے کہ مغرب کی طرف جب بندہ مکہ پاک پہنچ جائے، پھر مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہے، یہاں سے دونوں ہی جو ہیں وہ مغرب کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گیا؟ نہانے کے حوالے سے کیونکہ حکم شریعت نے نہیں دیا، یہ بات بھی حیثیت بھی بہت اچھی ہے۔ جب ہم نہا رہے ہوتے ہیں غسل خانے میں تو شاور ہے اگر وہ مشرق کی جانب تو خاص بات ہے، جب ہم کپڑے اتار کے کھڑے ہوں گے غسل خانے میں تو پیٹھ کعبے کو ہو جائے گی، تو اس میں نہانے میں چونکہ کوئی حکم نہیں آیا، لہذا یہ جس طرف سے بھی شاور لگا ہے کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ کوئی ممانعات اس طرح کی نہیں ہے۔ تو بات یہ کر رہے تھے کیا یہ نہیں کہ مدینہ پاک ادھر سے جو ہے مغرب کی طرف ہے۔ چھوٹی جی گزارش ہے کہ ایک مسجد گئے ہیں، انہوں نے جڑا شرط کی طرف ہی لیٹرین ہے جی، وہ بیا پاسے کا نہیں تے نہ ہی ان متبادل ہے، ان کا کیا حال ہے؟ یہ حضرت غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اتینا الشام، کہ ہم ملک شام پہنچے، ہمیں بہت حاجت شدیدہ تھی قضاء حاجت کی طرف، یعنی ہم نے وضو کرنا تھا اور استنجا کی حاجت تھی۔ جب ہم باتھ روم میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس کے جو پارٹ اس وقت تو نہیں تھے، وہ درمیان میں مطلب ہے کہ وہ کھڈا سا کھود دیا جاتا تھا جس کے اندر مطلب ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ گر جاتا تھا۔ وہ کہتے جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے، تو نستغفر اللہ، ہم
بخشش اللہ سے مانگتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے ہم اس شہر سے بھاگ گئے۔ یہ میں کہتا جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے کہ کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے، کہیں حضور کے فرمان کو پیٹ کرنے کی وجہ سے خدا جلال میں نہ آ جائے۔ یہ میں کہتا جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم ملک شام آئے تو ہم نے ایک جگہ قضاء حاجت کا ارادہ کیا، تو جو باتھ رومز تھے، لیٹرینیں تھیں، ان کے جو پارٹ کہہ دیں اپنی اس دور کی بولی میں، تو وہ تھے کعبے کی طرف، پیٹھ ہوتی تھی یا منہ ہوتا تھا یہ وضاحت نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کعبے کی بے ادبی تھی اس انداز میں۔ تو ہم فوراً وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم نے ان کو مسئلہ بتایا کہ فوراً اس کو توڑ دیا جائے، ہم جنگلوں میں جا کر اپنی قضاء حاجت کریں گے، لیکن اس لیٹرین کو استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر جاتے آتے کہیں ایسا ہوتا ہے شہر ہے یا کوئی پمپ ہے، پیٹرول پمپ ایسی، بلکہ یہ ہیڈ کالو کے ساتھ بھی جو ایک پمپ بنا ہوا ہے، کبھی اس طرح یہ مطلب یہ حالت لیٹرین کی رخ ان کا بھی مطلب ایک قبلے کی طرف تھا، تو جب ان کو میں ایک مرتبہ گیا، ویسے ان کو کسی اور نے بھی بتایا ہوگا، یہ میری بات نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی اپنی دینداری ہے، جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے اب بالکل سیدھا کر دیا۔ یعنی پہلے پارٹ تھے شرقن غربن، اب ہے شمالن جنوبن، ماشاءاللہ خان صاحب کو بھی معلوم ہے، لیکن میں نے بھی ان کو پیغام پہنچایا کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے کیونکہ کعبے کی اس میں توہین ہے، لیکن اس بندے نے مطلب یہ ہے کہ اپنی دینداری پہ، اپنی دیانتداری پہ، اپنی فکر آخرت پہ اور اپنا ہی فرمان اپنے محبوب کا پورا کرنے کے لیے اس بندے نے باقاعدہ ان کو توڑوا کر پھر نئے پارٹ جو ہے وہ شمالن جنوبن ڈلوا دیے۔ تو اگر کہیں اس طرح کا مطلب ہے کہ باتھ روم آ جائے کہ جہاں اس کے پارٹ جو ہیں وہ شرقن غربن ہے، تو بندوں کو وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ، بلکہ صحابہ کی سنت ہے کہ بندہ تسبیح استغفار کی استغفر اللہ پڑھتے بندہ وہاں سے بھاگ جائے اور چلا جائے، کیونکہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی سنت ہے۔ جتنا صحابہ کرام حضور کے دین کو سمجھتے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ حضور کے جانثار تھے، عاشق تھے اور عشاقان تھے، محبوب کے دیوانے اور مستانے تھے۔ جو حضور فرما دیتے تھے صحابہ ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ صحابہ تو حضور کی اداؤں کے اتنے عاشق تھے اور محبوب کی ذات کے اتنے دیوانے تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب حضور نے زلفیں کٹوائی ہوں اور صحابہ کی لائن نہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی جب بھی حضور اپنی زلفوں کو جو مقدار سے زائد ہوتی، حضور جب اپنی زلفوں کو کٹوانا چاہتے، حجام کے پاس، حلاق کے پاس حضور جاتے تو ادھر صحابہ لائن میں آ جاتے، یا رسول اللہ یہ لنگر ہمیں عطا کرنا ہے، یہ ہم لنگر لینے آئے ہیں، اپنی زلفوں کے بال مبارک یہ بطور لنگر ہمیں تقسیم فرما دیں۔ سیاہ ستہ میں، جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ایک نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان حضور کی زلفوں کو لینے کے لیے، یہ لنگر سمجھ کے، تبرک سمجھ کے، گھر میں رکھنے کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے، صحابہ کرام جو اس حد تک دیوانے تھے کہ یار کی زلفوں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ہاں ارد گرد ہجوم ہوتا، صحابہ کرام لین میں آ جاتے اور اپنی باری کا انتظار کرتے کہ مجھے بھی لنگر حضور کی زلفوں کا نصیب ہو جائے گا۔ تو جب حضور بیٹھتے تھے یعنی اپنی حجامت کروانے کے لیے اور بال مبارک کٹوانے کے لیے، تو حضور فرماتے حجام خیال کرنا کوئی میرا عاشق خالی نہ رہ جائے، سب کو تو نے لنگر دینا ہے اور ابو طلحہ کو عطا کرنا ہے۔ یہ ابو طلحہ جو تھے حضرت، یہ حضور کا وہ زلف والا لنگر بانٹنے کے لیے حضرت طلحہ کی باری ہوتی ہے۔ حضور فرماتے تھے حجام تم نے اس جگہ کو پکڑنا ہے، کاٹ کے یہ لنگر میرے غلام کو دینا ہے، پھر یہ جا کر لائن میں بیٹھنے والے غلاموں کو لنگر پیش کرنا۔ اتنے تک صحابہ کرام عاشق تھے حضور کے کہ محبوب کی زلفوں کو لنگر سمجھ کے وہ مطلب کٹے ہوئے بالوں کو حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اور اس میں کئی فوائد بھی بعد میں ظاہر ہوئے ہیں۔ سیف من سیوف کہا جاتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں خالد بن ولید نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور آپ میدان میں لڑ رہے تھے اور بہت بڑی جرأت اور بہادری سے کافروں کو گاجر مولی کی طرح آپ کاٹ رہے تھے۔ دوران لڑائی آپ کی ٹوپی مبارک گری، جبکہ دشمن حملہ کرنے کے لیے سامنے تھا، تو آپ نے بجائے حملہ کرنے کے آپ اپنی ٹوپی کی طرف بھاگے۔ جہاں آپ کی ٹوپی پڑی ہوئی تھی آپ نے جا کر ٹوپی کو اٹھایا، سیر پہ رکھا، پھر مقابلہ کے لیے آئے۔ دوستوں نے کہا خالد کیا کر رہا ہے؟ دشمن میدان میں ہے اور سامنے آ چکا ہے، تجھے ٹوپی کی پڑ گئی، کیا ٹوپیاں اور بازاروں میں نہیں ملتی؟
اگر تو تیرے پاؤں پھسل جاتے تو ہم سارے رہ جاتے، ناکام ہو جاتے۔ تو نے یہ کون سی حرکت کی ہے کہ تجھے ٹوپی یاد آئی؟ میدان جہاد ہے، میدان جنگ ہے، ادھر کافر ہے، ادھر مسلمان ہے۔ جب تو ٹوپی کی طرف بھاگا، ہو سکتا ہے کوئی سمجھتا خالد بزدل ہو گیا ہے، یا ٹوپی کی طرف جاتے ہوئے وہ آگے حملہ کرتا، جب تو چلا جاتا تو ہم کہاں سنبھال سکتے تھے میدان کو؟ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میری جیت کا راز اسی ٹوپی میں، میری جیت کا راز اسی ٹوپی میں۔ میں نے جتنی جنگیں کی ہیں، جتنی جنگوں میں شامل ہوا ہوں، جب تک یہ ہوتی ہے تب لڑائی کرتا ہوں، اگر ٹوپی نہ ہو تو میں میدان میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو پوچھا گیا کیا ہے؟ فرمایا جب الگ بیٹھو گے علیحدہ تب جا کے بتا دوں گا۔ جب جنگ سے فارغ ہوئے اللہ نے میدان فتح کی صورت میں عطا فرمایا، سب صحابہ خالد بن ولید کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور بتائیے اس ٹوپی میں راز کیا تھا؟ وہ جو آپ کا قید ٹوپی تھی اس میں کیا حکمت تھی؟ تو آپ نے وہ ٹوپی مبارک اتاری اور اندرونی حصہ میں اس پہ سلائی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے جب اس دھاگے کو اکھیڑا اور کھولا تو اندر حضور کی زلفوں کے بال سلے ہوئے، حضور کی زلفوں کے بالوں کو سی دیا گیا تھا۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم میری جیت اور کامیابی کا راز زلف مصطفیٰ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، یہ تبرکات کے فقط اہل سنت قائل نہیں، صحابہ بھی قائل تھے۔ تبرکات بزرگوں کی چیزیں جو ہیں وہ برکت دیتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ یہ حضور کے ازواج مطہرات اور حضور کی اہل بیت ہو یا حضور کے صحابہ، وہ تبرکات کے قائل تھے۔ بزرگوں سے منسوب چیزوں میں برکت ہوتی ہے اور برکت اللہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ حضرت خالد بن ولید ہیں کہ جنہوں نے اپنی پگڑی مبارک میں اور اپنی ٹوپی میں انہوں نے حضور کی زلفوں کو سیا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں میں جس جنگ میں گیا، جس میدان میں گیا، مجھے جتنی بھی فتح ہوئی ہے برکت حضور کی زلفوں کی ہے۔ فتح خدا ہی ادا کرتا ہے لیکن سبب ظاہری، وجہ جو ہے یہ زلفیں عنبری ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام حضور کی اداؤں کے عاشق تھے۔ بات چلی تھی وہاں سے اگر کوئی لیٹرین باتھ روم ایسی ہو کہ اس کا پارٹ کعبے کی طرف ہو تو بندے کو استغفر اللہ استغفر اللہ صحابہ کی سنت ادا کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے بندے کو اس لیٹرین کو استعمال کرنے کی بجائے توبہ کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ کبھی کسی حال میں ہمارے اللہ کے گھر کو پیٹ نہ ہو جائے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، آپ سے دیتا ہوں، ایک صحابی نے بھول کر تھوک پھینکی کعبہ کی طرف، تو حضور سامنے دیکھ رہے تھے۔ باساقہ راجل نحو القبلہ، اس حدیث پاک کو غور سے سنیں، مشکات المصابیح جلد اول میں ہی حدیث پاک موجود ہے، صفحہ نمبر 71 اور 72 ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے حضور تشریف فرماتے کسی مقام پر، ایک صحابی تھا جو اپنے علاقے کی مسجد کا امام تھا، وہ نمازیں پڑھایا کرتا تھا، اذانیں بھی دیا کرتا تھا، بچوں کو قرآن بھی پڑھایا کرتا تھا۔ تو اس کو منہ میں پانی جمع ہوا، تھوک جس کو کہتے ہیں، جب اس نے تھوک پھینکی تو نحو القبلہ، اس کا منہ تھا کعبہ کی طرف۔ تو حضور نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور نے فرمایا لا یصلین احدکم، خبردار آج کے بعد یہ امام نہیں رہا اور تم نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ لا یصلین احدکم، یہ تم میں سے کسی کا بھی امام نہیں ہے، آج کے بعد یہ اکیلے نمازیں پڑھے اور خود پڑھتا رہے، تم نے جا کر اس کا مقتدی نہیں بننا۔ جب نماز کا وقت آیا اس نے آذان دی، کوئی مسجد میں نہیں آیا صحابی، حتیٰ کہ وہ دروازے پہ آیا، دوستوں کو کہا آ جاؤ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز 27 تک پہنچ جائے گی۔ سب نے کہا کہ آپ امامت کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے پوچھا وجہ، میرا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کبیرہ گناہ، نہ زنا ہے، نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، کوئی بھی میں نے آج تک کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، مجھے امامت سے معزول کیوں کر دیا گیا اور جماعت سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام نے اس کو فرمایا ہم اور نہیں جانتے، اتنی جانتے ہیں کہ تجھ پر حضور ناراض ہو چکے ہیں، کہ جو تو نے کعبے کی طرف تھوک پھینکی تھی نا، اسی وجہ سے اللہ رسول تجھ پر ناراض ہے۔ وہ فوراً بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں جا گرا، معافی تلافی طلب کرتا رہا، روتا رہا، یا رسول اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیں، خدا بھی راضی ہو جائے، مجھے امامت واپس کر دیں، مصلی کی وہ ذمہ داری مجھے دوبارہ عطا فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا تجھے جرت کیسے ہوئی کہ تم نے کعبے کی طرف تھوک پھینکی؟ ہم کعبے کی طرف جھک جھک کے نمازیں ادا کرتے ہیں اور تم کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک پھینکتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ آج کے بعد یہ غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ تب جا کے حضور نے اس کی معذرت قبول کی، اللہ نے توبہ قبول کی
تب جا کر وہ مصلی پہ آیا اور امام بنا۔ تو میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، موجود حفاظ کرام سے بھی کہتا ہوں، حافظوں اور علماء کرام، امامت کا منصب ہے یا مصلی کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہاں بندے کو کبیرہ تو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر حافظ امام کی اللہ سے بنی ہوئی نہیں تو مقتدی کہاں جائے گا؟ کیونکہ وہ تو سارے بیچارے ہیں اس سہارے پہ کہ ہماری ایک نماز 27 بن جائے گی۔ تو جب انویسٹمنٹ ہی ضائع ہو جائے، جو موڑی جس کو کہتے ہیں، جب امام کی اللہ رسول سے بنی ہوئی نہیں تو جب اس کی اپنی نماز قبول نہیں ہوگی باقیوں کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو وہ سارا بوجھ پہ امامت پہ آئے گا، امام صاحب خود پھنس جائیں گے۔ تنخواہ چاہے 1,20,000 بھی ہو امام صاحب کی، یا فقط 10,000 ہو یا 10 لاکھ بھی ہو، اگر خلوص نہیں، گناہوں سے بچنا نہیں، صغیر کبائر سے اجتناب نہیں، تو بندہ مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے۔ مفت میں اپنی آخرت کو خراب کرنے والی بات ہے۔ آپ کو بھی گزارش ہے، جو بندہ عقیدے میں میلا ہے یا عمل میں میلا ہے، اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سال کا جی تبا مدور سے یہ کریں تھے ٹھیک ہے، سال بعد سال مانا ہے اس کے کوئی وہی بات ٹھیک ہے جی، سنت ادا فرما لیں۔ اور آپ سے گزارش ہے، میرے شیخ مکرم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیع چشتی صاحب میرے استاد محترم تھے، 3 سوا 3 بجے ان کا جنازہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے استاد محترم کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو، ہمیں سب کو بخشش کی خیرات عطا فرمائے۔